اس وقت ہم کہاں ہیں اور اگلا لاہے عمل ہمارا کیا ہوگا یہ ذرا تھوڑا سا خطرناک ہوگا بتانا، اس لیے کہ ابھی ہماری کوشش یہ ہے کہ جو بھی ہم کچھ کرتے جا رہے ہیں، فرض کیجئے ہم نے یہاں روہنگیا مسلمانوں کے کچھ انٹرویوز کیے، کچھ یہاں کے حقائق، کچھ مناظر، کچھ خبریں ARY نیوز کے لیے یہاں ریکارڈ کی، اور پھر کچھ وقت کے بعد ان کو ہم نے اپنے نیوز ڈیسک کو بھجوایا، یا بھجوانے کے بعد ان سے ریکویسٹ کی کہ کچھ وقت اور کچھ فاصلے سے انہیں آن ایئر کریں، تاکہ یہاں اس وقت جو ماحول ہے مسلمان لوگوں کے لیے خاص طور پہ اور پاکستان سے آئے ہوئے مسلمان لوگوں کے لیے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ پچھلے 72 گھنٹوں کے دوران ہمارے پروڈیوسر کامران کو زبردستی یہاں سے بے دخل کیا گیا، انہیں ایئرپورٹ پر عملاً گرفتار کرنے کے بعد ڈیپورٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ 2 اینکرز صاحبان بھی ڈیپورٹ ہو چکے، انہیں ینگون شہر میں جو کہ دارالحکومت ہے وہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو غیر اعلانیہ طور پر پاکستانی مسلمانوں کے، پاکستانیوں کے داخلے کی اس وقت برما میں پابندی ہے، اور یہاں ہم جس انداز میں کام کر رہے ہیں، جس طرح سے کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں، یہ خاصا مشکل کام ہے۔ اس لیے نہیں کہ چونکہ ہم کر رہے ہیں تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں، یہ اگر آپ بھی یہاں ہوتے تو میں بڑی ضمانت کے ساتھ یہاں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہوتا کہ ہم نے جو پہلے بہت سارے پروگرامز کیے، بہت سارے کام کیے، ان میں سے یہ بڑا مختلف، بہت مشکل کام ہے، لیکن اللہ کا بہت کرم، بہت کچھ راستے نکلتے آ رہے ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ دل دہلا دینے والی ہے، اس سے زیادہ دل خراش ہے جو ہم دیکھتے تھے یا سنتے تھے وہاں پاکستان میں رہتے ہوئے۔ آپ یقین کیجئے اس وقت 3 لاکھ، تو یہ آن ریکارڈ بات ہے کہ 3 لاکھ، اور یہ عالمی ادارے اعداد و شمار جاری کر رہے ہیں، جو روہنگیا مسلمان ہیں وہ اس وقت بنگلہ دیش کے اندر ہیں۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں فیملیز ایسی ہیں جو اس وقت بھی پانیوں میں، جنگلوں میں اپنی زندگیاں بچا کر چھپی ہوئی ہیں، وہاں محصور ہیں، نہ وہ آگے جا سکتی ہیں نہ وہ پیچھے واپس آ سکتی ہیں۔ تو ایک عجیب و غریب سی صورتحال ہے، اور ہمیں وہاں سے جو بنگلہ دیش کے کیمپس ہیں وہاں سے بھی کچھ فی الحال اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ وہاں پہ بھی خوراک کی ضرورت ہے، دواؤں کی ضرورت ہے، کیمپس کی ضرورت ہے۔ وہاں بارش، آپ جانتے ہیں ٹراپیکل ویدر ہے اس پورے خطے کے اندر، بارشیں ہو رہی ہیں، اور یہ بالکل شیر خوار بچوں کے ساتھ مائیں جو ہیں وہاں کھلے آسمان کے نیچے رہنے پر مجبور ہیں۔ سینیٹیشن کا کوئی انتظام نہیں ہے، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اور بچے بیمار پڑ رہے ہیں، اور ہلاکتوں کی اطلاعات بھی وہاں سے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ سو یہ وہاں کی صورتحال ہے، اور رکھائن جو یہاں کا صوبہ ہے جسے نو گو ایریا بنا دیا گیا، کوئی فارنر وہاں نہیں جا سکتا۔ یہ بہت ذمہ داری کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، کوئی راستہ، فضائی راستہ، زمینی راستہ، سمندری راستہ، آپ جا ہی نہیں سکتے وہاں پہ۔ وہاں صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ بستیوں کی بستیاں جلائی جا رہی ہیں، آئے روز 8، 10، 12 بستیاں جلانا بالکل معمول کی بات ہے۔ وہ خبریں یہاں مسلسل آ رہی ہیں، چونکہ ہمارا یہاں روہنگیا مسلمان لیڈرز جو ہیں ان سے بھی رابطہ ہے، روہنگیا مسلمانوں سے بھی رابطہ ہے جو اپنی جانیں بچا کے بہت پہلے یا اب اس وقت یہاں مختلف علاقوں میں پہنچے ہیں۔ تو اس وقت صورتحال عالمی ادارے بھی چیخ کر ان کا گلا رند گیا ہے۔ ہم بھی یہاں یہ بتانے کے لیے موجود ہیں کہ مسلمانوں کی حیثیت جانور سے بھی بدتر ہے، صرف رکھائن میں نہیں، پورے برما کے اندر۔ یہاں آپ مسلمانوں کا نام نہیں رکھ سکتے قانونی طور پہ، آپ کی کسی بھی دستاویز پہ، آپ کی جو شناخت ہے یہاں پہ، اس پہ آپ کا کوئی عربی نام نہیں ہو سکتا، عبدالرشید، عبدالرافع، عبدالنبی، ایسا کوئی نام نہیں ہو سکتا۔ دوسرا یہ کہ یہاں قربانی کے حوالے سے میں بتایا گیا، ابھی ریسنٹلی عید قربان گزری ہے، کہ یہاں قربانی کے لیے حکومت کو ایک ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ یہاں کے غریب مسلمان اگر قربانی کریں ایک جانور پہ، پہلے 40,000 تھا یہاں کے مقامی کرنسی میں، اب 50,000 آپ کو ایک جانور پہ اس کی قیمت کے علاوہ ٹیکس دینا ہے اس قربانی کا آپ کو۔ پھر یہاں مساجد کی تعمیر پہ 30 سال سے وسیم پابندی عائد ہے۔ تو یہاں ایک یہ عجیب و غریب سی صورتحال ہے جو کہ مسلمانوں کو جس کا سامنا ہے، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے کہ انسانی حقوق کی یہاں کیا حالت ہے، اور ایک مسلمان کی یہاں پہ برما میں کیا حیثیت ہے، برما کے مختلف علاقوں میں، اور رکھائن میں تو بالخصوص کاٹا جا رہا ہے، جہاں عفت دری کی جا رہی ہے وہاں مسلمان بہنوں کی۔ ہماری روہنگیا مسلمان سے ایک سے بات ہوئی، اس کی 2 بہنیں اس وقت لاپتہ ہیں، وہ بیچارہ ان کی تلاش میں ہے۔ تو یہ حالت اس وقت بطور